بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ہم آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. ملک بھر سے اچھی خبریں نہیں آ رہی اور خاص طور پہ پاکستان کے عوام بفرے ہوئے ہیں. پاکستان کے عوام تنگ آ چکے ہیں اور یہ لاوا، یہ آتش فشاں کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. یہ ہر شہر میں یہ آتش فشاں پک رہا ہے، ہر شہر میں لاوا تیار ہو رہا ہے اور یہ لاوا ہے مہنگائی کا، بے روزگاری کا، غربت کا. اور یہ مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے یہ اب کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے، اور اس لیے کنٹرول میں نہیں ہے کہ اب کسی کی سکت ہی نہیں رہی کہ وہ اس مہنگائی کا، غربت کا اور بے روزگاری کا خاتمہ کر سکے. پاکستان میں جو خوفناک چیز ہے جس کو ہمارے حکمران، بند کمروں میں بیٹھے ہوئے حکمران جو سمجھ نہیں رہے، اور ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو آنکھیں بھی کھولنی چاہیے، ان کو کان بھی کھولنے چاہیے، اور اپنی عقل کے جو پردے ان کے ارد گرد لپٹے ہوئے ان پردوں کو ہٹا کر روشن خیالی سے سوچنا چاہیے کہ جناب یہ کوئی تعصب نہیں ہے، یہ کوئی انتقام نہیں ہے، یہ دشمن عوام نہیں ہے بلکہ اپنی ہی عوام ہے، اور ان کو فتح کرنے کا، بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کرنے کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے، اور اس کا خمیازہ ادروائز بھگتنا پڑے گا ملک اور قوم کو. اور اگر یہ خمیازہ خدا نہ خواستہ یہ ایسا خمیازہ نہ ہو کہ جس کا ازالہ نہ ہو سکے. معاملات اس وقت یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی محاذ کھولے گئے، جتنے بھی اقدامات اٹھائے گئے، وہ سب کے سب ناکام ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے عوام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ جتنے مرضی عمران خان صاحب کے بارے میں جھوٹ بول لیں، جتنے مرضی مقدمات بنا لیں، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ یہ یقینی نہیں کرنا چاہتے کہ ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی رتی بھر بھی صداقت ہے. دوسری جانب جو ایک ٹولے کو لایا گیا تھا، ایک کارٹلز کو لایا گیا تھا، مافیاز کا حکومت ان کے ذمہ حوالے کی گئی تھی، وہ سارے کا سارا مافیاز دوڑ گیا ہے، اور وہ مافیاز بیرون ملک ہے، اور بیرون ملک ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، ٹھٹھے مار رہا ہے اور ہنسی مذاق کر رہا ہے، اور یہ خوش ہو رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے کیسا چونا لگایا اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور افواج پاکستان کو بھی، اور جرنیلوں کو بھی، اور جوڈیشری کو بھی، اور میڈیا کو بھی، سب کو ایسا چونا ماموں بنا کے آ گئے ہیں. اقتدار کے مزے بھی لوٹے، اپنے کیس بھی ختم کروائے، اور ہم آرام سے باہر آئے ایسے جیسے مکھن میں سے باہر، اور وہاں پہ آپس میں گتھم گتھا ہیں. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آخری وقت اور آخری اطلاع آنے تک، یہ جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اب تک عمران خان صاحب کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ نہ پالیٹکس سے علیحدہ ہونے کے لیے تیار ہیں، نہ پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اور ایڈوانس میں کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹ بھی نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں آئیں اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے میرے ساتھ بات کریں تو میں حاضر ہوں، اور اگر اس میں آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ جناب یہ کریں اور یہ نہ کریں، اور یہ ملک کے مفاد میں ہے تو یہ نہ کریں، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے تو تب بھی کر دیں، یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. عمران خان صاحب کے ساتھ سنجیدہ نوعیت کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں، پیغام رسانی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور یہ پیغام رسانی مختلف لوگوں کے ذریعے ہو رہی ہے، اور یہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، ان میں سے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ سینئر اور سیزنز جو قانون دان ہیں وہ جو ہیں ملاقاتوں کرنے والے میں بشرا بی بی، علیمہ خان، عظمہ خان، یہ سب جو ہیں شامل ہیں. یہ ایک برج کا رول ادا کیا جا رہا ہے اور کیا جا سکتا ہے. آپ میڈیا میں جو کچھ آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی جو زمینی حقائق ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کے نظام کا، سسٹم کا جو جزو لا ینفک ہے، اہم ترین جزو ہے، وہ عمران خان ہے. اور آپ عمران خان کو اگنور کیے بغیر اور اس کو بائی پاس کر کے پاکستان میں استحکام لا ہی نہیں سکتے. اور یہاں تک کہ بھی کہا جا چکا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو الیکشن سے آؤٹ کر کے، پی ٹی آئی کو الیکشن سے آؤٹ کر کے الیکشن کروا بھی لیں گے، اور اس میں کسی نہ کسی کو جتوا بھی دیں گے، اور پھر اس کو اقتدار میں بھی لے آئیں گے، اس پر بھی پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا. نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ معاشی استحکام آئے گا. اس کا بھی ذہن سے نکال دیں. اس لیے ایک ہی حل ہے کہ عمران خان صاحب سے بات کی جائے، اور بات کر کے ان کو دوبارہ مین اسٹریم میں لایا جائے، کیونکہ ابھی تک عمران خان صاحب نے ایسا کوئی حرکت نہیں کی کسی بھی ادارے کے بارے میں
کہ جو ادارہ یہ کہے کہ جناب یہ تو زہر اگلتا ہے، جیسے کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ اور ان کی ٹیم زہر اگلا کرتی تھی اور وہ اب بھی زہر اگلنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، صرف وہ کیا دیکھ رہی ہے، تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں۔ اور اگر ان کو پتا چلا کہ عمران خان صاحب تو واپس آ رہے ہیں، ان کے پاس وہ پھر زہر اگلیں گے، تو اس لیے اگر تو ان کے زہر اگلنے سے ڈرنا ہے اور ان کی دھمکیوں سے ڈرنا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو یہ پاکستان کی، اگر آپ نے پاکستان کا سوچنا ہے تو پھر تو جو میرٹ پہ چیز ہے اسی کو ہی آگے لانا پڑے گا، اور جو میرٹ پہ نہیں ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کمپیئر کریں گے عمران خان کو نواز شریف صاحب سے، عمران خان کو زرداری صاحب سے، عمران خان کو اتحادی جماعتوں کے ساتھ، تو پھر عمران خان کا صرف ایک ہی قصور تھا، اور وہ یہ تھا کہ جہاں بات پاکستان کی آتی تھی اور پاکستان کے مفاد کی آتی تھی اور پاکستان کے عزت اور وقار کی آتی تھی، وہاں پہ عمران خان بات نہیں سنتا تھا، اور وہ بات نہیں سنتا تھا، اور اب ثابت ہوا کہ واقعتاً وہ صحیح تھا اور اس کی پالیسیز بھی صحیح تھیں، ان کا موقف بھی درست تھا، لیکن جو ان کے اپوننٹ تھے، جو ان کے مخالفین تھے، وہ اس کو غلط رنگ دے رہے تھے۔ بہرحال جی اس وقت سچویشن یہ چل رہی ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ عمران خان صاحب کو ایک طرف ہے طاقت کا بھرپور استعمال، کیونکہ دو تصویریں ہیں۔ پہلی تصویر ہے کہ بات چیت، لیکن بات چیت کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کو توڑا جائے، اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ پہلے ان کو توڑیں، فل پریشر ڈالیں، اور بالکل جب یہ اس کے اعصاب جواب دے جائیں تب ان سے بات کریں اور اچھی ڈیل لینے کی کوشش کریں۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے پلیئر نہیں ہیں، وہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور جتنا پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچا کے دیکھ لیا، اور وہ اکیلے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا بھی لڑنے کے لیے رہ گیا تو میں لڑوں گا، آپ نے جس میں جانا ہے چلا جائے، اور وہ جانے والوں پہ ناراض بھی نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں پہ پریشر ہے، جیسے اون بپی پہ پریشر ہے، صداقت عباسی صاحب کو، شہزاد اکبر صاحب کا، علی نواز اوان صاحب کا، میاں محمود رشید ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں، اس کے بعد آپ کے عمر سرفراز چیمہ ہیں، شہریار افریدی ہیں، علی محمد خان ہیں، یہ سب کے سب شاندانہ گلزار ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، فلک ہیں، اور وہ دوسری خاتون ہیں خدیجہ شاہ ہیں، وہ سب کے سب وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور وہ کسی قسم کا وہ لکھ کر یا کوئی ایسی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ موجود ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملات جو چیزیں ہیں وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی توقعات سے زیادہ کچھ آگے کی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو پاکستان میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، ورنہ تو ماضی میں ایوب خان صاحب 11 سال رہے، یحییٰ خان کو بھی اقتدار دے کے گئے، یحییٰ خان پھر 3-4 سال رہا، اور اس نے پاکستان کے ساتھ وہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی شکست، میں تو اس کو غدار کہوں گا، سیدھا وہ غدار تھا، ہے اور رہے گا، اس نے جو کچھ کیا یحییٰ خان، اور اس کے بعد زیاد صاحب 11 سال رہے، اور پھر مشرف صاحب رہے 8 سال 9 سال، تو ان کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جتنا مرضی لمبا کھینچ لیں، لیکن الٹیمیٹلی کیا ان کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، یا وہ لیجیٹیمائز ہو گئے تھے، ان کے عہد اقتدار کو لیجیٹیمائز کر لیا گیا تھا، کچھ بھی نہیں کیا گیا تھا، اور وہ آج بھی ایک یوزرپر کے طور پہ یاد کیے جاتے ہیں، غاصب کے طور پہ یاد کیے جاتے ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب کے ساتھ معاملہ طے کرنے کی کوشش کر لی جائے تو بہتر ہے۔ میری اپنی اطلاع یہ ہے کہ دونوں طرح کی اس وقت ایگو کا مسئلہ ہے، اور ایک طرف بہت مؤثر آواز ہے کہ عمران خان صاحب سے بات کر کے اور معاملات کو فائنل کیا جائے اور الیکشن کی طرف بڑھا جائے، اور پھر یہ پرواہ نہ کی جائے کہ مریم صاحبہ کیا کہیں گی اور شہباز شریف صاحب کیا کہیں گے، نواز شریف صاحب کیا کہیں گے۔ ان باتوں میں اگر پڑے رہے تو پھر یہ پاکستان کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکے گا۔ ایک بات دوسری جو بہت ہی سخت ترین گروپ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان سب کو فارغ کر دیا جائے، یہ بھی انڈر ڈسکشن جو ہے کہ ساروں کو فارغ کر دیں، نواز شریف صاحب کو بھی فارغ، عمران خان صاحب، زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان، سب کو فارغ کر دیں، نئی لاٹ کو موقع دیں، اور نئی پنیری اور نئی لاٹ، نئی فصل، اس کے ذریعے یہ معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک نواز شریف صاحب ہیں، مسلم لیگ نواز کنٹرول نہیں ہو سکتی، جب تک خان صاحب ہیں پی ٹی آئی کنٹرول نہیں ہو سکتی، جب تک بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں اس وقت تک آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کنٹرول ہو سکتی، جتنے مرضی ٹکڑے کر لیں، ٹکڑے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پیپلز پارٹی کے بے شمار ٹکڑے کر لیے گئے، مسلم لیگ کے ٹکڑے کر کے دیکھ لیے، اور جنرل ایوب سے زیادہ تو اس نے تو پوری، ایوب خان نے اور اسکندر مرزا نے پوری کی پوری لاٹ ہی ختم کر دی تھی سیاستدانوں کی، اور 11 سال تک انہوں نے کہا نہ پنیری لگے گی، یہ جو پرانے درخت ہیں یہ بھی ہم اکھاڑ پھینکیں گے،
اور نئی پنیری لگائیں گے، 0 میٹر لے کے آئیں گے، لیکن اس میں سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب برآمد ہوئے، وہ بھی قابل قبول نہیں تھے۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی فصل کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ختم نہیں ہو سکی۔ تو اسی طریقے سے عمران خان صاحب کو بھی بہت اچھی طرح پتا ہے کہ معاملات کہاں طرف جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور کام کیا ہے، جو میں بتا رہا ہوں کہ جیل میں بیٹھ کے بھی وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ وہاں بیٹھ کے بھی بہتر سے بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ویٹ اینڈ سی، انتظار کرو اور دیکھو، اور وہ بڑے پر امید ہیں کہ جناب یہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے اور اقتدار منتخب نمائندوں کو دیا جائے، خواہ وہ کوئی بھی جیتے۔ عمران خان صاحب نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ عالمی عدالت میں اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور عمران خان صاحب نے 2 عالمی قانونی ماہرین کی خدمات بھی حاصل کر لی ہیں، اور اس میں جیفری رابرٹس ہیں اور سارا گوسن ہیں، یہ 2 وکلا ہیں، اور ان کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کو عالمی عدالت میں اور عالمی فورمز پہ مؤثر انداز میں اٹھایا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جواز ہم خود فراہم کر رہے ہیں۔ کل کو کہا جائے گا عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے وہ کر دیا، لیکن جس ملک کے 10,000 سیاسی قیدی جیلوں میں ہوں، صرف ایک صوبے میں، وہاں پہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اتنے زیادہ سیاسی قیدی ہوں، 10,000 سیاسی قیدی، تو وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ عالمی لا فرم نے چیئرمین عمران خان کی جانب سے خدمات حاصل کرنے کی تصدیق کر دی ہے، اور غیر قانونی حراست اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا کیس عالمی عدالت میں لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اب اس پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ آگے صورتحال، کیونکہ اس سے پاکستان کی بدنامی ہوگی، اور اب جب کہ پاکستان کے اندر یہ سچویشن ہو کہ نہ میڈیا محفوظ ہے، عمران ریاض صاحب کو آپ کو معلوم ہے 4 مہینے ہو گئے ہیں، شہید اشرف شریف کے قتل ہوئے کو سال ہونے کو 10 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن کوئی قاتلوں کا سراغ نہیں ملا، نہ اندرون ملک نہ بیرون ملک۔ قاتل موجود ہیں، پتہ ہے کہ یہ قاتل ہیں، اور پتہ ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی ہے، پتہ ہے کہ انہوں نے زمین تنگ کی تھی، پتہ ہے کہ یہ لوگ ہیں، لیکن اس طرف جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور یہی معاملہ ہے، یہی چیزیں ہیں۔ اور بہرحال آج کا دن امپورٹنٹ ہے۔ آج ایک تو لاہور ہائی کورٹ عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے آج ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ آج سیچرڈے ہے، اور یہ ریئیکشن اس کا جو ہے وہ منڈے تک آ جانا چاہیے، کیونکہ اب ججز حضرات بھی یہ سوچ رہے ہیں کیوں نہ عدالتوں کو تالے لگا دیں، اور تالے لگا کے سیاہ پٹیاں باندھیں اور خود انصاف لینے کے لیے سڑکوں پر آ جائیں، اور پاکستانی قوم کو اور دنیا بھر کو بتائیں کہ اعلیٰ عدالتوں کو، آنریبل ججز کو بے توقیر کیا جا رہا ہے، اور ان کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا، اور ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا لگایا جا چکا ہے، غیر اعلانیہ طور پہ ایمرجنسی نافذ ہے، غیر اعلانیہ طور پہ بنیادی انسانی حقوق غصب کر لیے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس ساری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے، اور یہاں سے نکالے گا کس کو، کون نکالے گا، یہ ہے اصل کوشچن۔ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، اصل مسئلہ یہ ہے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔